الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ نشرہ بیان ہو رہی تھی
اور شرح صدر جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اور میں نے کوشش کی، امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کو سماعت کرنے کی اور میرا بیان کرنے کی اللہ پاک قبول فرمائے، اور میں نے صحیح سے سمجھانے کی کوشش تو کی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ آج اس سے آگے میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس سے آگے بیان کریں گے، اگر اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بہترین دوست بھائی خلیل احمد صاحب کے نوجوان بیٹے محمد یونس کا صبح صحیح طریقے سے ناشتہ بھی کیا، آج اس کا نوجوان کا تقریباً 22-23 سال کا بچہ ہوگا، نوجوان، اور باپ زندہ ہے اور وہ اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ سہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے وقت کی موت دے، وہ اچھی ہے، ورنہ نوجوان بیٹے کی میت سامنے ہو اور بوڑھا باپ کھڑا ہو تو یوں سمجھو کہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ خیر، بہرحال ابھی حالانکہ مجھے ایک اور اطلاع بھی ملی ہے، ہمارے چکوال کے ساتھی تھے بھائی شیر خان صاحب، شاید پرانے ساتھی تو جانتے ہوں گے، جو شاہ لطیف میں پرانے ہیں، آج سے تقریباً سن 2005 تک کے ساتھی، تو ان کو جانتے تھے کہ ان کی یہاں اسٹیٹ تھی، پھر یہاں سے وہ چلے گئے اپنے علاقے میں، تو تقریباً پچھلے مہینے کی 16-17 تاریخ کو اس کا بھی انتقال ہوا ہے۔ بڑے اچھے دوست تھے ہمارے، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، زندگی دے بھی اللہ کی ذات ہے، اور اگر موت دے بھی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی موت کسی کو نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور میں آپ کے سامنے دوبارہ آیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، شرح صدر آپ کو میں نے بتایا کہ مختصر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایک علم کا خزانہ، ایک علم کا خزانہ۔ اللہ رب العزت نے ایسا علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان نہیں تھا، وہ قریب نہیں آنے دیا۔ تمام چیزوں کے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو علم عطا فرما دیے۔ جو شیان شان نبوت تھے وہ سارے علم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور پھر علم، وہ 2 واقعے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے، اور ایک طائف کا واقعہ ہے، بڑا مشہور ترین واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ یہ سنوایا، اور دوسرا واقعہ فتح مکہ کا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچ گئے، تو لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، آج تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور وہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آگے میرے دوستو، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وزر یہ کیا ہے؟ یہ ایک بوجھ تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اب وہ بوجھ کیا تھا؟ تو وہ بوجھ یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے آقا علیہ السلام بات کرتے تھے الوہیت کی، ربوبیت کی، وحدانیت کی،
تو اب وہ لوگ مانتے نہیں تھے، یہ ایک بوجھ تھا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ بتوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ جا کے غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ اب یہ دل کے اندر کڑن ہوتی تھی کہ میری بات کو یہ کیوں نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ میرا کام ہے، میں جس کو ہدایت دوں، یہ میرا کام ہے، میں جس کو ہدایت دوں، تیرا کام صرف اتنا ہے کہ تو میری آواز کو ان لوگوں تک پہنچا، بس۔ اب اس کے بعد یعنی کہ پھر وہی لوگ تھے، سالوں سال لڑائیاں چل رہی تھی، ایک آتا اپنی ٹانگیں راستے کے اوپر پھیلا کے بیٹھ جاتا، کون ہے جناب من میرے جو ٹانگوں کو ہٹائے، کون اتنا طاقتور ہے؟ دوسرا آتا تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ کے چلا جاتا، لڑائی چلنا شروع ہوتی، صدیوں تک لڑائی چل رہی ہے، خاندانوں کے خاندان ختم ہو گئے۔ یہ ایک بوجھ تھا کہ یہ اللہ کی بات کو کیوں نہیں مانتے، یہ آپس کے اندر انما المؤمنون اخوہ میں کیوں نہیں آتے، آپس کے اندر تو یہ بھائی بھائی ہیں، آپس کے اندر تو یہ ایک دوسرے کے برادری والے ہیں، اور لڑائیاں قبیلوں کے قبیلے ختم ہو گئے، لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ دوسرا آیا، اس کے اونٹ نے جناب پانی پیا، پانی پینے کے بعد دوسرا آیا، اس نے کہا تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا؟ یہ ایک جناب کڑھن تھی دل کے اندر، یہ ایک بوجھ تھا۔ معصوم بچیاں ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا ایک گناہ کیا ہے، کیا کہ آیا میرا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قتل کیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے میں نے۔ کہا تو نے زنا کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا گناہ کیا میں نے۔ کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس سے بھی بڑا گناہ کیا میں نے۔ کون سا گناہ کیا ہے؟ کہا آقا میں تجارت کا کام کرتا ہوں، میں دوسرے علاقوں میں چلا جاتا ہوں، میں جناب سالوں سال گھر واپس نہیں آتا، میں جب جانے لگا تو میری بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، اور میں چلا گیا، بیوی کو میں نے وصیت کر دی، میں نے کہا کہ اے بیوی بات سن، تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، جب یہ پیدا ہو جائے اگر لڑکا ہو تو اس کو زندہ رکھنا، میرے آنے تک اس کو چھوڑ دینا، اگر یہ بچی ہے تو میرے آنے تک اس کو زندہ درگور کروا دینا، اور جناب اس کو دفن کروا دینا۔ میں گھر واپس آیا، 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد میں گھر آتا ہوں تو مجھے ایک جناب اپنے حویلی کے اندر، اپنے گھر کے اندر ایک بچی کھیلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ کہا کہ یہ پڑوسیوں کی بچی ہے۔ اس نے مجھ سے چھپانا چاہا، بڑی پیاری بچی تھی، بڑی حسین و جمیل بچی تھی۔ میں جناب دیکھتا رہا، وہ بچی دوسرے گھر میں گئی نہیں، وہ ہماری بچی تھی۔ آخرکار بیگم نے بھی مجھے بتا دیا کہ یہ میرے سرتاج، یہ ہماری بچی ہے، جب تو جانے لگا تھا میرے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ یہی بچی تھی جو بعد میں پیدا ہو گئی۔ کہا کہ میں نے اس وقت تو برداشت کر لیا، خاموش ہو گیا، دل کے اندر میں نے یہ ٹھان لیا اس کو زندہ درگور کروں گا۔ اب میں خاموش ہو کے دیکھتا رہا، آخرکار میں نے کدال اٹھایا، میں نے رسی اٹھائی، میں جنگل کی طرف لے کے چلا گیا، وہ بچی بھی میرے ساتھ ہو گئی۔ اب میں جناب مٹی کھود رہا ہوں، میرے چہرے کے اوپر مٹی آتی ہے، وہ بچی آ کے میرے چہرے کو صاف کرتی ہے اپنے دوپٹے کے ساتھ۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے یہ میرا باپ میرے لیے یہ گڑھا کھود رہا ہے۔ آخرکار وہ بچی کو معلوم نہیں ہوا، میں نے گڑھا کھود لیا، میں ایک بڑا سارا پتھر لے کر آیا، میں نے اس گڑھے کے اندر بچی کو سلا دیا،
بچی نے کہا ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کے گھر کے اندر نہیں آؤں گی، میں جنگل کے اندر درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر لوں گی، میں دوبارہ تمہیں شکل نہیں دکھاؤں گی۔ مجھے کوئی ترس نہ آیا، میں نے بچی کو گڑے کے اندر جناب سلا دیا، اوپر میں نے اس کے پتھر رکھ دیا، پتھر رکھنے کے بعد وہ چیخو پکار اس کی آج دن تک میرے کانوں کے اندر آتی ہے۔ مجھے ذرا بھر رحم نہ آیا، میں اس بچی کو پٹی دے کے میں گھر واپس آ گیا۔ آج میں رات کو سوتا ہوں میرے کانوں کے اندر ان کی چیخوں کی آواز آتی ہے۔ اے یا رسول اللہ، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھو، یہ بیٹی ہے تو آپ کے گھر کی عزت ہے، آپ کے جناب یہ بہن ہے تو آپ کے گھر کی یہ آبرو ہے۔ اگر یہی عورت اگر آپ کی ماں ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کیا فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج ہم کتنی ماں کی جناب بے حرمتی کرتے ہیں، کتنا ماں کو بے عزت کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ اس عورت کے یہ اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ آج کہتا ہے مجھے ترس نہیں آیا اس بچی کے اوپر، میں اس کو زندہ درگور کر کے واپس آ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تو کلمہ پڑھ لے، اللہ کے اوپر ایمان لے آ، توبہ کر لے، اللہ پاک تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہ ایک بوجھ تھا، یہ کیا تھا کہ یہ زندہ بچیوں کو کیوں زندہ درگور کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کا یہ بوجھ بھی ہم نے ہلکا کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ کیسا بلند کر دیا؟ اب دیکھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اب لا الہ الا اللہ کہتے رہیں تو کلمہ مکمل ہو جائے گا؟ بولیں لا الہ الا اللہ کہتے رہیں تو کلمہ مکمل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے۔ اذان آتی ہے، اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اس کے آگے اشہد ان محمد رسول اللہ جب نہیں کہیں گے تو اذان مکمل ہوگی۔ تکبیر کے اندر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے تو تکبیر مکمل ہوگی۔ نماز شروع کرتے ہیں، پہلے کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور نماز کے درود ہے کس کا ذکر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اگر یہ درود نہیں پڑھیں گے تو جنازہ مکمل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ قبر کے اندر جاتے ہیں، قبر کے اندر پہلے سب سے پہلے کیا سوال ہے کہ من ربو کا، کیا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو آج ہم یہ سوال و جواب تو ہمیں یاد ہے، قبر کی تیاری بھی ہم نے کی ہے۔ قبر روزانہ آواز لگاتی ہے، روزانہ آواز لگاتی ہے کہ مجھے مٹی کا ڈھیر مت سمجھ، مجھے مٹی کا ڈھیر مت سمجھ، کیونکہ میں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں، یا میں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں۔ آج ہمیں پہلا سوال کیا ہے کہ من ربو کا۔ اگر ہم نے اللہ پاک کے احکامات پہ زندگی گزاری، اللہ کے حکم کو مان کر ہم چلے، تو میرے دوستوں ہم جواب دے سکیں کہ ہمارا رب کون ہے؟
اللہ ہے، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اگر ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا، ان کی سنتوں کے پر عمل کیا، تو ہم بتا سکیں گے کہ ہمارا نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، کافی مسلمان ہمارے ایسے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہی جا دفتر رہے ہیں، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی، صبح صبح یا سیفٹی اٹھائی، فوراً داڑھی کے اوپر رکھی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ پیاری سنت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ منہ میں لے کے چومتے تھے ان بالوں کو۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اس صحابی کا ایک بال تھا اور روزانہ اس کو دھوتا بھی تھا، روزانہ اس کو کنگھی بھی کرتا تھا، وہ بال آخر کار گر گیا، تو کہتے ہیں کہ کتنے عرصے تک وہ اس ایک بال کی وجہ سے روتا رہا۔ اور آج ہم صبح صبح کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ کیا حضور ہماری، جب ہم حضور والا چہرہ سامنے نہیں لے کر جائیں گے تو حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ شفاعت فرمائیں گے؟ تو میرے دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سنت ہے، اس کو رکھ لیں، اور اس سے میرے دوستو بہت بڑے فائدے ہیں، اور اس کی برکت سے آپ کسی دفتر کے اندر چلے جاتے ہیں تو دفتر والا بھی آپ کے بالوں کو، ان بالوں کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ان کی یہ برکتیں ہیں، سنت کی بہت بڑی بڑی برکتیں ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم ان کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب سب سے پہلے نماز کے اندر، اذان کے اندر پہلے کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر، اور اسی طریقے سے اذان کے اندر پہلے کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر، اور اسی طریقے سے کلمے میں پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہر مقام پر جہاں پر اللہ کا ذکر آئے گا وہاں پر محمد الرسول اللہ کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ پاک یہ فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں پورے کے پورے دین کے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنہیں سنتے نہیں پر سنتے پڑھ لیں۔